16 پر، اور وہی بات مدارج النبوہ میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 6 پر دونوں مقامات پر راوی حضرت انس بن مالک، یہ مدارج النبوہ جس کی کتاب ہے، ان کا اسم گرامی شیخ محقق الطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے بارے میں بیگانوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ہر رات خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ سرزمین ہندوستان کے لیے عطائے رسول ہے، ان کی ڈیوٹی گنبد خضرا سے لگی ہے ہندوستان کے لیے۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں، انوار محمدیہ من مواہب الدنیا میں صفحہ نمبر 16 پر حضرت انس بن مالک اس کے راوی کہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا، اسی دوران سرکار دو جہاں کی جلوہ گری ہوئی، یہ آیت کریمہ سرکار نے آپ پڑھی، سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اندازہ لگائیے، صحابہ کا مجمع ہو، سرکار کی جلوہ گری ہو، پڑھنے والے بھی آپ ہوں، معلوم ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی آیت کریمہ سرکار کے میلاد کو ہی ثابت کر رہی ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے سرکار کے میلاد پر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں اور کوئی سرکار کا میلاد منائے یا نہ منائے اس کی مرضی، لیکن ہمارے رب نے جگہ جگہ اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اپنے نبی کے میلاد کو آپ بیان کیا ہے، اس کے اندر دلیل کے طور پر انہوں نے اسی آیت کو پیش کیا ہے۔ یعنی سرکار کی آمد کا ذکر کرنا یہ میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے مجمع میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ انفسکم یہ فا کے ضمہ سے پیش سے پڑھا جاتا ہے، سرکار نے پہلے پڑھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر دوڑا کے پھر پڑھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر سرکار نے فا کے زبر سے پڑھا۔ اس کا مطلب یہ تھا بے شک تشریف فرما ہوئے تمہارے پاس وہ عظمت والے رسول جو تم میں سب سے نفیس ترین ہے۔ سبحان اللہ، یوں جاؤ نا کبھی آپ سبحان اللہ۔ میں اپنی زبان سے نہیں سرکار کی زبان سے سنا رہا ہوں، حوالہ بھی دے چکا ہوں حضرات۔ فرمایا من انفسکم، پھر اس مقام پر رک گئے سرکار۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سرکار نے رک کے فرمایا آنا انفسکم نسبن و حسبن و سحرن، سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا وہ نفیس میں ہوں جو اپنے نسب میں بھی تم سے بہتر ہوں، اپنے حسب میں بھی تم سے بہتر ہوں، اپنے خاندان میں بھی تم سے بہتر ہوں، اپنے سسرال میں بھی تم سے بہتر ہوں، اپنے خاندان سے بھی تم میں بہتر ہوں، اپنے اخلاق میں بھی بہتر ہوں، اپنے عمل میں بھی بہتر ہوں، اپنی رعایت میں۔ سبحان اللہ، سرکار کو جان خود نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ اور ذرا چشم تصور میں وہ منظر لائیے، صحابہ کا جرمٹ ہو، درمیان میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو، سرکار اپنا میلاد آپ پڑھتے ہو، سبحان اللہ، منظر کیسا ہوگا؟ پروانوں کے ہجوم میں شم فروزاں مسکرائے، اندلیبان شوق کی انجمن میں گل رانا کھلے، ستاروں کا جرمٹ، 14ویں کا چاند ستاروں کے جرمٹ میں زمین پہ اترے، براتیوں کے جرمٹ میں دولہا سج دھج کے آئے۔ کون اس منظر کو بیان کر سکتا ہے؟ اس منظر کو تو پیر وارث شاہ نے بیان کیا ہے، متھا چاکدا جلوائے ذات ربی، سبحان اللہ، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفا قرآن دائے، سبحان اللہ، نور نبی ختم المرسلین قاضی،
بوڈے کملی تری مزملی دی ہاتھ کھنڈی پڑی یاسین قاضی چیڑو امتاں دے نبی پاک ہوئے رانجے باج نہ مجی چرین قاضی رانجے یار دے وچ جے وچ جانا درجے عشق دے کیویں توہین قاضی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سراپا دیکھا نا وہ منظر وہ محفل اسی کی عکاسی کی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے سلام کا تحفہ اترتا ہے عزیزان گرامی قدر وہی عائشہ جس کی گواہی کے لیے جس کی طہارت جن کی پاکیزگی جن کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے رب نے مخلوق کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا تم کہو کسی سے نہیں کہا نہ کسی بچے سے نہ بوڑھی سے نہ جوان سے نہ عورت سے نہ مرد سے نہ فرشتے سے نہ رسول سے نہ جبریل سے بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا زمانہ پیچھے ہٹے عائشہ کی گواہی دینے میری قدرت خود جلوہ کر اس پر میں بہت کلام نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاکیزگی کا حال کیا ہے رب نے قرآن میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات سبحان اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے گندے مرد گندی عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہتے جاؤ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے آگے فرمایا طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے طیب مرد طیب عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے طاہر مرد طاہر عورتوں کے لیے طاہر عورتیں طاہر مردوں کے لیے اب پوری روئے زمین پر رب کی مخلوق میں جس پر طہارت کی انتہا ہوتی ہے جس پر طیب ہونے کی انتہا ہوتی ہے جس پر پاک ہونے کا سب سے گراف اونچا ہوتا ہے وہ ہمارے آقا محمد عربی کی ذات ہے اور رب نے جو ان کے نکاح میں دی ہے اس کی طہارت کا حال معلوم ہوا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان جیسی پاکیزگی زمانے میں کسی کو نہیں ہم نے نہیں کہا خود رب کہتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی اور تمہارے جیسی نہیں یہاں ایک بڑا ایک خاص نکتہ بھی ہے میں کلام اس پر اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا مضمون اور ہے جدھر میں بڑھ رہا ہوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت لایا تھا قرآن نے یہ اعلان کہ یا نساء النبی لستن کاحد سبحان اللہ یہ نکرہ ہے نا تنوین ہے